اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز حاضرین، آج ہم نے قیام اللیل میں سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ النساء کے کچھ مسائل کل بیان کیے گئے تھے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان کے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں، جائز حاجات، کیا کھا سکتے کیا نہیں کھا سکتے، ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ جب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی عذبہ پر تھے، تو وحی کی کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ خود احادیث میں آتا ہے کہ ٹھنڈ کے موسم میں، وہ بھی یہاں کی ٹھنڈ نہیں، وہاں مدینے کی ٹھنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی کیفیت کی کہ جیسے ہی یہ صورت نازل ہو رہی تھی، جو عذبہ نامی اونٹنی ہے وہ بڑی طاقتور تھی۔ اس زمانے میں گھوڑوں اور اونٹوں کا مقابلہ ہوتا تھا اور ہمیشہ یہ اونٹنی مقابلے میں اول نمبر آتی تھی، لیکن جیسے جیسے یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ بدکنے لگی، بے قابو ہو گئی، ٹھیک طور پر سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر پڑے کہ کیا ہے یہ حالت۔ تو وہی کی جو کیفیت ہے اس سے وہ اونٹنی تاب نہیں لائی، حالانکہ بڑی طاقتور تھی۔ تو سوچئے کہ اس کے مضامین کیسے ہوں گے اس صورت کے، کہ کیا چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوں گے کہ ایک طاقتور اونٹنی تک بھی وحی کا سلسلہ جب اس صورت کا شروع ہوا تو برداشت قاصر ہو گئی۔ تو اسی کی یہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کہ دین کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کی وضاحت کی اس آیت میں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جو نعمتیں ہیں اس کو بھی میں نے تم پر مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آنا ہے تو وہ دین اسلام کے ساتھ ہی آئے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ غیر دین کے ساتھ غیر طریقے پر آئے تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا اصول قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے، یعنی تم سب کے لیے، سارے عالم کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب یہ آیت نازل ہوئی 9 ذی الحجہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، کون خوش نہیں ہوگا؟ تکمیل دین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ کی رضامندی کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے راضی ہو گیا ہوں اس سے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کنارے ادھر کیے ہوئے زار و خطا رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ خوشی منانے کا موقع ہے کہ دین کی تکمیل کا اللہ نے اس کے لیے آیت نازل کی ہے، یہ اس بہترین موقع پر آپ کے آنکھوں میں آنسو،
تو کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ دین کی تکمیل کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت بھیجے گئے تھے اب وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب قریب میں آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کی باری ہے۔ اس انجام اور اس چیز کو سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ چنانچہ ہوا بھی ویسے ہی، 9 ذی الحجہ میں یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، 3 مہینے کے بعد ربیع الاول میں آپ دنیا سے انتقال کر گئے۔ 3 مہینے میں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو چیز تھی کہ دین کی جو اصل مقصد تھا بعثت کا، وہ چیز ختم ہوا۔ اب جب پیغمبرانہ جو عمل اور جو مشن ہے وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی تھی۔ تو اس میں یہ صورت، یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دیکھیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، جب اسلام کا غلبہ تھا، اسلام کا غلبہ تھا، نہ صرف یہ کہ مکہ مدینہ بلکہ فتح مکے کے بعد سارا عرب تقریباً اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو اگر تمہارا ایمان ہے تو تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیے اس زمانے کی بات کہ اس زمانے میں جب یہ اسلام، یہ آیتیں نازل ہوئی، اس زمانے میں یہود اور نصارہ 2 سخت دشمن، بہت کٹر دشمن تھے آپس میں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم، کہ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ جبکہ اسلام عروج پر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری اذانیں ان کے کانوں میں تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارے مینارے ان کے آنکھوں میں چبھتے ہیں، ہماری چیزیں، ہمارے اعمال، ہمارے عبادتیں، ہمارے نیکیاں اور ہمارے اچھائیاں یہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام کا ہے، اگرچہ کہ اس میں ہماری کوشش ویسی نہیں ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ چپتے ہیں، جلتے ہیں اور ہر آن حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عروج کے وقت میں کہا کہ ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ وہ جو اب آپس میں سخت دشمن ہیں عقیدے کے لحاظ سے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں تو دوسرے خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ ایسے اختلاف کے باوجود بعضهم اولیاء بعض قرآن اس وقت کہہ دیا ہے۔ آج اگر دیکھیں گے تو وہ چیز صادق آتی ہے کہ دونوں جٹے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، حالانکہ اسلام دونوں کے درمیان شفاف تعلیمات پیش کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں کتنی بہترین آیتیں ہیں کہ انہی آیتوں کو سن کر جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، اس نے اسلام قبول کیا تھا، درباریوں نے رونا شروع کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ واللہ اس میں ایک حرف بھی جو چیز یہ کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا برابر بھی غلط نہیں ہے، جیسا ہے ویسا ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ موجودہ حالات میں اگر اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کتنی بڑی بات قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہتا ہے۔ اسی طرح لا یحب اللہ کے دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ایک بڑے عقیدہ اور بڑے اعتراض کو ختم کیا۔ ویسے تو ان کے 2 3 4 اسلام کے بارے میں بڑے اعتراضات ہیں، ایک نبی کے سلسلے میں، ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا واقعہ ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا اس سلسلے میں، اور ایک اس سے بڑا اعتراض اکثر دعا کو جو بھی داعی ہیں اسلام کے جب پھیلانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو سوالات اعتراض کے طور پر ہوتے ہیں اس میں سے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے، اور اسی طرح عورت کیوں نبی نہیں بن سکتی، اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ وہ رکھتے ہیں کہ اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 11 شادیاں کی؟ اس بارے میں تو جب تفصیل سے آگے آنے والے ایام میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اب فی الوقت اس آیت کے تحت کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو بڑا اعتراض ہے کہ اس کے بارے میں آج تک پروٹسٹنٹ اور اس کے جو بھی رومن کیتھولک
فرقے بنے ہوئے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو گلے میں صلیب جو کرسچینٹی کا سمبل ہے اس کو پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں۔ ان کے درمیان یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا یا انہیں اللہ نے اوپر بلا لیا، ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، وما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے، بس وہ کیا کر رہے ہیں، ظن گمان کی طرف جا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ویسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا۔ وما قتلوه یقینا، پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا کہ ان لوگوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس میں بڑے جو ان کا عقیدہ ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ہے کہ دیکھیے بنی اسرائیل اتنی سرکش تھی، اتنی ظالم قوم تھی، آج دیکھتے ہیں کہ سرداری، ساری دنیا کا بینکنگ سسٹم، ساری دنیا کا میڈیا سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ہمارے اعمال کھوکھلے ہو گئے ہیں، ہماری عبادتوں میں وہ روح نہیں ہے، قرآن سے جیسا رشتہ ہمارا ہونا ہے وہ رشتہ ہمارا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج وہ حالت ہم دیکھنے کو پا رہے ہیں کہ یہاں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ ارض مقدسہ جو ان کی سرزمین تھی، آبائی سرزمین شام، اس میں تم داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نبی کہتے اللہ نے تمہارے لیے اس سرزمین کو یعنی شام کو لکھ دیا ہے، بس تم داخل ہو جاؤ، بس جہاد کرتے ہوئے جاؤ، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے تیور کو، اسی لیے کہا کہ تم پیٹھ کے بل منہ پھیرو مت، کوشش تمہاری ہے، باقی غیبی مدد اللہ کے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہا ان لوگوں نے اے موسیٰ اس میں تو ایک زبردست جابر سرکش قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلُوهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں، قوم کو سمجھاتے ہیں کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے، بس تم کوشش کرنا ہے۔ تو جب نصیحت زوروں پر تھی تو کہا ان لوگوں نے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کتنی بدسلوکی کی بات ہے ایک نبی سے کہے جانے والے جملے کہ ان لوگوں نے کہا ہم ہرگز، لن کا صیغہ ہے، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اور ایک نازیبا جملہ فاذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا پروردگار دونوں مل کر جاؤ اور لڑائی کرو، اور اس سے زیادہ نازیبا جملہ کہ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کر منظر کشی کریں گے، تماشا دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے لڑائی ہو رہی ہے، کیسے تم جا رہے ہو۔ جب یہ الفاظ سنے موسیٰ علیہ السلام نے تو بہت کراہ اٹھے، بہت تکلیف پہنچی کہ وقت کا نبی ہے، اس سے زیادہ رحیم کوئی اور نہیں ہو سکتا، قوم کو سمجھا رہا ہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو کہتے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي، کہ ہاں اے میرے پروردگار مجھے میرے نفس پر تو اختیار ہے، اس کے علاوہ میرے بھائی پر اختیار ہے، تو کیا کر فَفْرُقْ، تو جدائی ڈالتے، دوری ڈالتے اس فاسق قوم سے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، کہا اللہ تعالیٰ نے محرمۃ علیہم 40 سنہ، سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ 40 سال تک تمہارے لیے وہ سرزمین جو کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی حرام ہے تمہارے اوپر، یتیہون فی الارض، تم چکر لگاتے رہو گے، چکر لگاتے رہو گے، چکر لگاتے رہو گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، ظالم اور فاسق بدکار جو گنہگار قوم ہے اس پر کوئی افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے اپنی جو مایاناس تصنیف ہے اس میں اس کا نقشہ کھینچا، ان حالات کو رکھ کر، اس واقعے کو رکھ کر، کیونکہ اس واقعے میں اکثر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ زمین اس طرح کی تھی، اس طرح کی تھی، زمین مختصر ہی تھی،
کیونکہ سزا دینا تھا ان. لیکن وہ پھرتے تھے صبح سے شام تک، کیا بھی راستہ نہیں ملتا تھا، کیونکہ قرآن کہتا یتیہون فی الارض، چکر لگاتے رہو فلا تأس علی القوم الفاسقین. زمین تو مختصر ہی تھی، تعداد بھی جو ان کی آتی ہے ہزاروں میں آتی ہے، بعض لوگ غلو کے طور پر لاکھوں میں کہہ دیتے ہیں. وہ زمین ہی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ لاکھ رہے، ہزاروں میں ان کی تعداد ابن خلدون علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے. اسی طرح جو قرآن کے الفاظ ہیں اس سے موجودہ جو تحقیق ہوتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ موجودہ جو تحقیق ہے یا سائنسدان یا ٹیکنالوجی بتاتی ہے ایک نسل اور دوسرے نسل کے درمیان جو فرق ہونا ہے وہ 40 سال کا ہونا ہے. جو بھی نسل ہے 90s میں جو چیزیں تھی اس کے بعد کا یہ دور ہے 80, 85, 89 ان کی جو طبیعتیں ہیں مزاج ہیں وہ الگ رہیں گے. اس کے بعد کا جو لوگ ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ الگ ہے، کیونکہ ہر 40 سال پر لوگوں کے عادتیں، طبیعتیں، مزاج ماحول کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. یہ آج سائنس نے تحقیق کی ہے کہ ہر 40 سال میں کچھ نہ کچھ نقشہ بدلتا ہے. حالانکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. مقصد یہ تھا کہ ان 40 سال میں جو سرکش بنی اسرائیل تھے جنہوں نے بدسلوکی کی، اپنے نبی کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کیا، توہین کی اور کہا کہ انا ہا ہونا قاعدون، ان 40 سالوں میں یہ نسل پوری طرح ختم ہو گئی، مکمل ختم ہو گئی. اسی درمیان موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا سب کی وفات بھی ہوئی اور اس کے بعد کے جو نبی تھے وہ بھی بنائے گئے. جو نسل یہاں پر تھی اللہ تعالیٰ نے ان 40 سالوں میں ان نسل کو مکمل ختم کر دیا. اب جو دوسری نسل آئی ان کے درمیان جذبہ تھا، کیونکہ یہ تو کھوکھلے تھے، ان کے پاس ہمت نہیں تھی، پوری عہد سیکھنی تھی، حوصلہ سیکھنی نہیں تھی، حوصلہ افزائی اور جو بہادری ہونا ہے وہ نہیں ہے، بس کھوکھلے اور کھوکھلے تھے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو ختم کیا. اور یہ بھی اصول ہے کہ ہر 40 سال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. عروج اگر ہو تو وہ بھی 3-4 نسلوں میں. یہ بھی ابن خلدون علیہ الرحمہ نے ان کی اس آیت کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ عروج کے جو ایام ہوتے ہیں وہ 40 سال. انہوں نے اس کے لیے دلائل بھی دیے کہ ایک واضح دلیل نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا مدینہ سے ہجرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 10 سال، پھر خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا، علی رضی اللہ عنہ کی جو وفات تھی 40 پر 1 ہجری، خود بخود کہ 4 نسلیں. اور اسی طرح انبیاء کا جو رشتہ ہے اس سے بھی وہ دلیل لیتے ہیں کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام سب سے بہترین نسل، کہ اس طرح کی مثالیں دے کر وہ کہتے ہیں ایک کہ ہر نسل کے لیے 40 سال کا وقفہ ہوتا ہے. 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس ساری نسل کو ختم کر دیا اور دوسری نسل کو ایسے لایا جو گئی اور جا کر لڑی بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح بھی لکھ دیا. تو ایسی ظالم قوم ہے آج ہمارے لیے، منظر کشی ہے، دنیا میں ان کا غلبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ وعدے تو ہوں گے، ہو کر ہی رہیں گے، بس ہمارے اعمال کی دستک ضروری ہے، ہمارے اعمال کے ذریعے اس میں مہر لگنا ہے، تب چل کر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. اسی طرح یہ قوم ایسی تھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ خود بخود داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، سب پیغمبروں کے زمانے میں لعنت ہی ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایک اور برائیاں تو بے شمار تھی، لیکن برائیوں میں ایک اور چیز یہ تھی ان کے درمیان کہ اگر کوئی ان کا اچھا کوئی جرم کر دیتا، کوئی غلطی کر دیتا، کوئی برائی کر دیتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے. وہی کوئی غریب ہے، مفلس ہے، نادر ہے، ایسا کوئی اگر غلطی کر بیٹھتا تو ضرور سزا دیتے تھے. اسی وجہ سے جو آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹے جانا چاہیے جو کچھ کہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو جب فاطمہ نامی ایک عورت مالدار گھرانے کی تھی، اس کے ہاتھ سے چوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو ایک صحابی رسول سفارش کے لیے جاتے ہیں، سفارش کرتے ہی جا کر کہ وہ اچھے خاندان کی ہے، غلطی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا.
کہا اس وقت لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا لقطعت یدہا کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ، اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ غلطی ہوتی تو اس کے ہاتھ شریعت کے مطابق کاٹے جانے چاہیے۔ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، حدیث کے الفاظ ہے کہ کوئی عربی کو، کوئی اجمی پر، کالے گورے یہ سب کہیں بھی فرق نہیں ہے، تقوی اصل ہے۔ اسی لیے نماز کی جو سب بندی ہے یہ خود اس کے لیے واضح دلیل اور ایک معجزہ ہے کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیات کہ یہاں جیسے آ جاتے ہیں مالداری، غربت، یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، سب برابر ہے ایک صف میں، چاہے وہ مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، ضرورت مند ہو، تکلیف دہ ہو، سب برابر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دیا ہے اور ساتھ میں کہا کہ ایسی تفریق نہیں کرنا ہے۔ اور ان کی ایک اور برائی اس صورت میں یہ ہوتی ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر نہیں روکتے تھے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی طاقت ہو تو روکنا ہے، نہیں ہے تو اس کو اچھے سے سمجھانا ہے، نہیں ہے تو کم از کم غصے کا تو اظہار کرنا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں سورہ مائدہ میں ہے کہ کل مائدہ کیسے ہے کہ اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَمِعُوا جو کل پارہ پڑھا جائے گا اس میں مزید وضاحتیں ہیں، لیکن جو چیزیں آج کے درس میں ہم کو ملتی ہیں کہ ایک جو دشمن ہے وہ دشمن، الورا والولا، یہ جو چیز ہے عقیدے کا ایک اہم اصول ہے، منہج کا ایک ہے کہ اس میں سے کہ دوست کس کو بنائے، دشمن کس کو بنائے۔ ہمارے دوست ایسے ہو جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے، المرء علی دین خلیلہ، اسی لیے معمولی بات نہیں ہے یہ کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی جو پہچانا جاتا ہے وہ آس پاس کے ماحول سے، آس پاس کے لوگوں سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے دوست، اس کا ماحول کیسا ہے، اسی لیے اپنا ماحول اچھا رکھنا ہے، دوست و احباب اچھے بنانا ہے، اور جو اسلام کے مخالف دشمنان ہیں ان کے اعمال سے اور ان کی دوستی سے بچے رہنا ہے، کیونکہ لا تتخذوا اليہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے جو پروپیگنڈے ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور عمل کے اعتبار سے قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ آج یہ تینوں آیتیں پڑھی گئی ہیں کہ جو کوئی اللہ کی سرزمین میں اللہ کے فیصلوں کے خلاف چلے گا وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے زمین میں رہتے ہیں تو دوسروں کی عزت، مال وغیرہ سب کی حفاظت ہونا ہے، سب کی عزت کا لحاظ رکھنا ہے، آبرو کا لحاظ رکھنا ہے، جان مال کی حفاظت ہونی ہے، اور زمین پر جب فیصلہ ہو تو اللہ کا ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہماری اطاعت ہونی چاہیے۔ اور اس بابرکت مہینے میں تو اور زیادہ عمل کا جذبہ ہمارے اندر آنا ہے، عبادت کا جذبہ اور آنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے جو احکام بتائے ہیں ان احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے، جن گناہوں سے روکا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے برکتوں کو اور زیادہ محنت اور عبادت سے پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔